اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی میں انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اپنی قوم کو توحید، عدل، ایمان اور اطاعت الہی کی دعوت دیتا رہا، لیکن کچھ قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی بلکہ ان کے خلاف بغاوت کی۔ ان میں سے ایک قوم بنی اسرائیل کی وہ جماعت تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی۔ یہی بھی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی اور حرام کاموں میں ملوث ہونے کی سزا کے طور پر بندر بنا دیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے اور اس میں اہل ایمان کے لیے ایک بڑی عبرت پوشیدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نہایت عادل، بہادر اور عبادت گزار نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں بنی اسرائیل کو عروج حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی آواز میں بے پناہ مٹھاس تھی، حتیٰ کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوہے کو نرم کر کے زرعی بناتے اور رزق حلال کماتے تھے، لیکن بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑتے اور دنیاوی لالچ میں مبتلا رہتے تھے۔ انہی میں سے ایک گروہ سمندر کے کنارے ایک بستی ایلا یا ایلات، جو آج کل سعودی عرب اور اردن کی سرحد پر واقع ہے، میں رہتا تھا۔ یہ علاقہ مچھلی پکڑنے اور تجارت کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کی پابندی لگائی تھی۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ اس دن عبادت اور آرام میں مشغول رہیں۔ ہفتے کے دن کام کرنے سے روکا گیا اور یہ حکم تورات میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ سورہ بقرہ 65 ترجمہ۔ اور تم ان لوگوں کو ضرور جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک نافرمان بستی کا ہے جس نے ہفتے کے دن کے احترام کو پامال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لینا چاہا۔ وہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلی پکڑنا ان کا پیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے ایک عجیب نظام پیدا کر دیا۔ جمعے کے دن اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی تھیں، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں جھنڈ کے جھنڈ پانی کے اوپر ظاہر ہوتی اور آسانی سے پکڑی جا سکتی تھی۔ سورہ اعراف 163 ترجمہ۔ جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ظاہر ہو کر اوپر آتی تھیں اور جس دن وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے تو نہیں آتی تھیں، اسی طرح ہم ان کی نافرمانیوں کے سبب ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل میں سے ایماندار اور نافرمان دونوں طرح کے لوگ تھے۔ نیک لوگ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑتے تھے، مگر دنیا پرست لوگ لالچ میں آ گئے۔ نافرمان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم براہ راست ہفتے کے دن مچھلی پکڑیں گے تو یہ حرام ہے، لیکن اگر ہم کوئی چال چلیں تو شاید گناہ نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک ہیلا نکالا۔ انہوں نے سمندر کے کنارے حوض یا گڑھے بنائے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ان میں آ جاتی اور وہ پانی کے ساتھ بند ہو جاتی۔ ان لوگوں نے مچھلیاں اس دن نہیں نکالی بلکہ اگلے دن یعنی اتوار کو نکال لیتے۔ انہوں نے کہا ہم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی بلکہ صرف جمع کی تھی اور نکال اگلے دن لیا۔ یہ بظاہر ایک چال تھی، مگر حقیقت میں اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا تھا۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نافرمانی ہی تھی۔ بستی میں 3 قسم کے لوگ بن گئے، ایک نافرمان لوگ جو ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑتے تھے، 2 نیک لوگ جو اللہ کے حکم کی مکمل تعمیل کرتے تھے اور نافرمانوں کو روکتے تھے، اور 3 خاموش لوگ جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے مگر نافرمانوں کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ نیک لوگ بار بار سمجھاتے رہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ انہوں نے کہا یہ چال بازی بھی گناہ ہے، اللہ کے حکم سے بچ نہیں سکتے، لیکن نافرمانوں نے جواب دیا ہم صرف روزی کما رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ قرآن کریم میں ہے سورہ الاعراف 164، جب ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، تو نیکوں نے کہا تاکہ ہم اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں اور شاید وہ تقوی اختیار کر لیں۔ جب نافرمان لوگوں نے حد سے بڑھ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی شروع کی، نیکی کی دعوت سننے سے انکار کیا اور اپنی چالوں پر فخر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، الاعراف 165-166 برس نمبر، جب وہ نصیحت بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کو سخت عذاب میں پکڑا۔ پھر جب وہ حد سے تجاوز کر گئے تو ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک صبح نافرمان لوگ بندر بن چکے تھے، ان کے جسم انسانوں جیسے تھے مگر شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، ان کے دلوں میں عقل باقی تھی، وہ اپنے عزیزوں کو پہچانتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ 3 دن زندہ رہے، کھانا پینا بند ہو گیا، پھر سب مر گئے۔ نیک لوگ صبح کو دیکھنے گئے تو دیکھا کہ ان کے عزیز و اقارب بندر بنے بیٹھے ہیں، وہ پہچان گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک ان کے ساتھ رہتے تھے۔ بندر روتے اور نیک لوگوں کے قدموں میں گر جاتے۔ نیک لوگ کہتے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ وہ اشاروں سے معافی مانگتے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیک لوگ بچائے گئے جو برائی سے روکتے تھے۔ خاموش رہنے والے لوگوں کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ انہوں نے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا فریضہ ادا نہیں کیا، اور بعض کے نزدیک وہ صرف عذاب سے بچے مگر انعام سے محروم رہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بڑی مثال ہے کہ صرف خود نیکی کرنا کافی نہیں بلکہ برائی کو روکنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو بار بار ذکر فرمایا تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبرت پکڑے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایک عظیم سبق ہے۔ اللہ کے حکم سے کھیلنا سب سے بڑا جرم ہے۔ ہیلا سازی یعنی گناہ کو چال سے جائز بنانا دراصل گناہ سے بھی بدتر ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، برائی سے روکنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کی لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ بنی اسرائیل نے چند مچھلیوں کے لالچ میں اپنی عزت اور ایمان گوا دیا۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ کوئی قوم جب حد سے گزر جائے تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اسی ہیلا سازی میں مبتلا ہیں۔ کوئی جھوٹ کو سیاست کہتا ہے، کوئی سود کو منافع کہتا ہے، کوئی حرام کو ضرورت کہہ کر جائز سمجھتا ہے۔ یہی وہ روش ہے جس نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اپنے دل کو تقوی اور خوف خدا سے معمور کریں اور ہیلا سازی سے بچیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننا دراصل اللہ کی نافرمانی، حرام خوری اور دین سے کھیلنے کا نتیجہ تھا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی بستی ایلات میں پیش آیا جہاں لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے پر چال چلی۔ نیک لوگوں نے منع کیا مگر جب وہ نہ رکے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ یوں وہ بندر بن کر ذلت کی زندگی گزارے اور 3 دن میں مر گئے۔
یہ واقعہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی تنبیہ ہے کہ اللہ کے احکام سے کھیلنا یا ان میں ہیلے تلاش کرنا تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن میں محفوظ کیا تاکہ قیامت تک لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، تقوی، سچائی اور اطاعت کی زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور اسلامی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔